السلام علیکم۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خیر و عافیت اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، خواہ وہ حالت قیام میں ذکر الہی میں مشغول ہو یا بیٹھ کر۔ پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے روزہ دار بندوں پر فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا معاوضہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ کے بندوں اور بندیوں نے اپنے اوپر عائد ہونے والے فریضے انجام دیے ہیں، پھر دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال، اللہ کے کرم و بخشش، اللہ کی رفعت شان اور بلندی مقام کی قسم، اللہ ضرور ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ بخشے بخشائے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ بحوالہ شعب الایمان للبیہقی، حدیث 3717۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں نکلے۔ انہوں نے امام کی نماز میں دیر کرنے پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا کہ ہم تو اس وقت فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی اشراق کے وقت نماز عید سے فراغت ہو جاتی تھی۔ بحوالہ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھاتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بی بی عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ پردہ والی دو شیزاؤں کو عیدگاہ لے جائیں، اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ دو شیزائیں اور پردہ والی عورتیں عیدگاہ جائیں اور حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرماتے تھے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع پر نئی نرم منقش چادر پہنتے تھے۔ بحوالہ سنن کبریٰ للبیہقی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ بحوالہ ترمذی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجور کھا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی طاق عدد میں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل چل کر آتے اور پیدل واپس جاتے تھے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدل لیتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل جاؤ اور جانے سے پہلے کچھ کھا لو۔ بحوالہ ترمذی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عیدین کے موقع پر اچھا اور عمدے سے عمدہ کپڑے پہنتے تھے۔ بحوالہ سنن کبریٰ للبیہقی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نفل نہیں پڑھی، البتہ جب عیدگاہ سے واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ حبیب ابن عمر انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم عمر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کی ملاقات عید کے دن واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو پوچھا کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بحوالہ المعجم الکبیر للطبرائی، سنن کبریٰ للبیہقی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔